السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسکیری ڈیزائر۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے چالاک مجرم کی ہے جو ہر بار جیل سے بھاگ جاتا تھا۔ اسے اتنی ٹائٹ سیکیورٹی والی جیل میں رکھا جاتا تھا جہاں سے بھاگنا ناممکن تھا، لیکن اس کے باوجود یہ آدمی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ دوستو، اس کے پیچھے ایک عجیب کہانی ہے۔ اس آدمی کا نام یوشی شیراتوری ہے۔ یہ جاپان کے شہر اموری میں رہتا تھا۔ دوستو، اس کا باپ ایک غریب کسان تھا۔ یوشی جب 10 سال کا تھا تب اس کے والد کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ دوستو، یوشی جب 18 سال کا ہوا تو اس نے روس کی ایک فشنگ کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا تھا اور اس کمپنی نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے پیسے کمانے کے لیے ایک غلط راستہ چن لیا۔ اس نے ایک گینگ کے ساتھ مل کر ایک گھر میں چوری کی اور اس گینگ کے ایک ممبر نے گھر کے مالک کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ باقی گینگ کے لوگ بھاگ گئے، لیکن یوشی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ پولیس نے اس پر چوری اور قتل کا الزام لگا کر اس کو اموری جیل میں بھیج دیا۔ اس جیل کے گارڈز اس کو شدید ٹارچر کرتے تھے۔ تب اس نے یہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے گارڈز کی ڈیوٹی اور شفٹ ٹائمنگ پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ 15 منٹ کے لیے گارڈ جیل کے اس حصے میں نہیں آتے۔ دوستو، اس نے لوہے کی تار کا ایک ٹکڑا چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا اور جب گارڈز کی شفٹ ختم ہوئی تو اس نے اسی تار کی مدد سے جیل کا لاک کھولا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن بھاگنے کے 3 دن بعد یہ ایک ہاسپٹل میں چوری کرتے ہوئے دوبارہ پکڑا گیا اور اس کو عمر قید کی سزا ہو گئی اور اس کو اکیتا جیل میں بھیج دیا گیا۔ یہاں اس کو جس سیل میں رکھا گیا اس کی دیواریں کاپر کی بنی ہوئی تھی اور روشنی کے لیے چھت میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا۔ لیکن اس آدمی نے یہاں سے بھاگنے کا پلان بنا لیا۔ اس جیل میں اس پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی، لیکن 15 جون 1942 کی رات یہ آدمی روشن دان توڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جیل کے گارڈز یہ دیکھ کر حیران تھے کہ کاپر کی بنی ہوئی دیوار پر یہ چڑھا کیسے ہوگا، کیونکہ اس سیل کی دیواریں کافی زیادہ اونچی تھی۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد یوشی پھر پولیس کے ہاتھ آ گیا اور پھر اس کی عمر قید کی سزا میں 3 سال کا اضافہ کر دیا گیا اور اسے ٹوکیو کی اباشری جیل میں بھیج دیا گیا۔ یہاں اس کو شدید ٹارچر کیا جاتا تھا۔ یہاں کا ٹمپریچر اتنا ٹھنڈا تھا کہ جو کھانا قیدیوں کو دیا جاتا تھا وہ چند منٹس میں برف بن جاتا تھا۔ یوشی کو اس جیل میں سخت فرش پر سونا پڑتا تھا اور اسے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کوئی کمبل تک بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ جیل کے سٹاف کو اس کے پہلے بھی 2 بار جیل سے بھاگنے کے بارے میں معلوم تھا۔ اس جیل میں اس کو کئی دن کھانا تک نہیں دیا جاتا تھا۔ یوشی نے ایک بار پھر یہاں سے بھاگنے کا پلان بنایا، لیکن اس جیل میں یوشی کو ایک مشکل تھی۔ اس کو 20 کلو گرام وزنی ہتھکڑیاں لگائی گئیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور ان ہتھکڑیوں کو بغیر چابی کے کھولنے میں کم سے کم 2 گھنٹے لگتے تھے۔ دوستو، 26 اگست 1944 کی رات یوشی یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ آدمی یہاں سے کیسے بھاگا، اس بات کی حقیقت آج تک کسی کو معلوم نہیں ہوئی۔ دوستو، 2 سال بعد یعنی 1946 میں یوشی ایک گاؤں کے کھیت میں ٹماٹر اتار رہا تھا کہ کھیت کے مالک نے اسے دیکھ لیا اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا۔ اس جھگڑے میں کھیت کا مالک غلطی سے مارا گیا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کو اسی وقت پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے عدالت میں کہا کہ میں جیل سے نہیں بھاگوں گا، بس جیل کے گارڈز مجھ کو ٹارچر نہ کریں۔ دوستو، عدالت نے اس کو قتل کے الزام سے بری کر دیا، لیکن اس کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے بعد یوشی جیل میں اپنی سزا پوری کرنے لگا اور آخرکار 14 سال کی سزا مکمل کرنے کے بعد 1961 میں یہ جیل سے رہا ہو گیا۔ دوستو، بے شک یوشی جاپان کا ایک انوکھا مجرم تھا، ایک ایسا مجرم جو ہر بار جیل سے بھاگ جاتا تھا کیونکہ جیل میں اس کو حد سے زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا۔ دوستو، 2017 میں اس قیدی پر ایک فلم بھی بن چکی ہے۔